آج خاص طور پہ میں جو اللہ کی مرضی ہے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، ان کی میت کی جو ہینڈلنگ ہے اور ان کی جو تدفین ہے اور ان کو جو غسل دینے کے بارے میں جو ہدایات ہیں ان کا میں آپ کے سامنے اعادہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ موجودہ صورتحال ہے کیا۔ پاکستان میں جی اس وقت جو ٹوٹل ٹیسٹس ابھی تک ہو سکے ہیں وہ تقریباً 5,20,000 سے تجاوز کر چکے ہیں، اور اس میں تقریباً 64,000 سے زائد جو ہیں وہ کنفرمڈ کیسز ہیں، اور یہ کیسز جو ہیں جی ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹیسٹنگ ہماری جو ہے عید کی چھٹیوں کے دوران ذرا نیچے چلی گئی تھی، لیکن اب وہ بتدریج دوبارہ اوپر جا رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہمارے کیسز کنفرم ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 2,636 کیسز ہیں۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے، اور اب تک جو پاکستان میں کسی بھی ایک دن جو میکسیمم تعداد کیسز کی ہے یہ وہ نمبر ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر میکسیمم کیسز جو ہیں پاکستان میں آئے ہیں 2,636۔ لیکن جس طرح عالمی سطح پہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اگر عالمی سطح پہ تقریباً 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اگر اس وبا سے ان کو یہ کنفرمیشن ہے ان کیسز کے بارے میں عالمی سطح پہ، تو ان میں 3,62,000 سے زائد وفات ہو چکی ہیں۔ لیکن ان میں جو ٹوٹل کنفرمڈ کیسز ہیں ان میں تقریباً 43%، جو کہ تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں، یہ بالکل ریکور بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال تقریباً کہ جو ہمارے 64,000 کنفرمڈ کیسز ہیں ان میں سے تقریباً 35% جو ہیں وہ مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں ڈیتھس ہیں، جو وفات ہو رہی ہیں، ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 57 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان سے۔ یہ بڑی تعداد ہے، اس سے زیادہ ایک دن میں ابھی تک ڈیتھس رپورٹس نہیں ہوئیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے ہیں، ان کو اگر میں خلاصتاً آپ کے سامنے مختصراً رکھوں تو 3 چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ میکسیمم کیسز پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، جو اس وقت ہماری اعداد و شمار کے مطابق جو میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو ہیں جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں، یہ بھی وہ تعداد ہے کہ جو کسی بھی 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ اس وقت 157 جو ہیں لوگ وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے، یہ بھی میکسیمم تعداد ہے۔ اور جو ڈیتھس ہیں 57 ایک دن میں، وہ بھی میکسیمم تعداد ہے۔ تو یقیناً یہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اس کے کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور ڈیتھس بھی زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور وینٹیلیٹرز کے اوپر خاص طور پہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وینٹیلیٹرز پہ ناظرین کسی کا ہونا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شدید بیماری کی صورتحال ہے، ان کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے تو ان کو ایک مصنوعی مشین کے اوپر لگانا پڑتا ہے تاکہ ان کا جو نظام تنفس ہے یا جو سانس لینا ہے وہ اس میں آسانی پیدا ہو سکے۔ لیکن جتنے لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد 85-90% تعداد جو ہے وہ جاں بد نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک
بگڑتی ہوئی صورتحال ہے یقیناً، اور اس کا ہم اظہار آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ابھی پاکستان میں کیسز اور اموات جو ہیں ان کے بڑھنے کا امکان ہے، لہٰذا اس میں بہت زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں. لیکن جو اہم بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے یا جو ہمارے ہسپتال ہیں ان میں مناسب مقدار میں ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں، خاص طور پہ جو کرٹیکل کیئر میں یا آئی سی یوز میں جو بیڈز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. تو وہ صورتحال جو ہے یقیناً ابھی بہت کنٹرول کے اندر ہے. جو ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں مثلاً ان کا جو تقریباً 18 سے 20% کے درمیان جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ ابھی تک یوز ہو رہے ہیں، جو کہ کرونا وائرس کے لیے مختص کیے گئے ہیں مختلف ہسپتالوں کے اندر. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اندر یقیناً ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے. بعض دفعہ بیڈز نہیں ملتے، بعض دفعہ وینٹیلیٹرز نہیں ملتے، اور وہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ میڈیا کا حصہ بن جاتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی تشویش پیدا ہو جاتی ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وافر مقدار میں بیڈز بھی موجود ہیں اور وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں. اس چیز کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ہم این سی او سی کے اندر، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک جو ہے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ جو ہمیں کسی بھی وقت میں یہ بتا سکے کہ مختلف شہروں کے اندر مختلف ہسپتالوں کے اندر کیا صورتحال ہے، کتنے بیڈز ہیں وہاں پہ موجود، کتنے بیڈز جو ہیں وہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، آئی سی یو کے اندر کیا بیڈز ہیں، کتنے بیڈز ہیں، ان میں سے کتنے جو ہیں وہ استعمال میں ہیں، کتنے ابھی فارغ ہیں، اسی طرح وینٹیلیٹرز کی صورتحال. تو اس کے لیے ہم کل انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پہ آپ کے ساتھ ایک سسٹم جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے وہ شیئر کریں گے. اس میں ہمارے صوبائی نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالی کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب میں آپ کے سامنے چونکہ بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں بڑی تشویش بھی ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب تک کی جو صورتحال تھی اس میں چونکہ یہ ایک نیا وائرس تھا، نیا آؤٹ بریک تھا، پہلی دفعہ یہ اموات ہو رہی تھیں، تو ایک زیادہ احتیاطی رویہ اپنایا گیا، اور جو ہم نے ہدایات جاری کیں وہ قدرے سخت تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ بعض دفعہ ان کے اوپر جب عمل ہوتا تھا تو وہ مزید سختی اس میں آ جاتی تھی، کیونکہ لوگ شاید اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تھے یا ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا چاہ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں اور بہت ساری مشکل صورتحال بھی پیدا ہوئی. تو اس حوالے سے ہم نے حال ہی میں ماہرین کی مدد سے جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کی ہینڈلنگ جو ہے اس کے بارے میں ایک نیا ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جو کہ covid.gov.pk کی جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ اب موجود ہے. اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں بھی انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. بنیادی فرق جو پچھلا ہدایت نامہ تھا اور جو اب کی گائیڈ لائنز ہیں ان میں یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ جو ایک باڈی ہوتی ہے، جو ایک جو میت ہوتی ہے، اس سے کرونا وائرس منتقل دوسرے زندہ انسانوں کے اندر ہونے کا، ٹرانسفر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہدایت نامے میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. ان میں چند ایک جو بڑے بڑے نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ مغالطوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مشکلات میں لوگ مشکلات کا شکار ہوئے، اور بہت یعنی اس کی وجہ سے حساس صورتحال بھی پیدا ہوئی. بڑی جذباتی صورتحال ہوتی ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر کا شخص، تو اس کی جو ہینڈلنگ ہے اگر وہ بھی پراپر طریقے سے نہ ہو تو ہماری ثقافت میں، ہمارے مذہب میں
اگر جنازہ صحیح طریقے سے نہ ہو سکے، اس کی تدفین صحیح طریقے سے نہ ہو سکے، تو اس کی وجہ سے بڑا غم و غصہ پیدا ہوتا ہے اور بجا طور پہ. تو اس حوالے سے جو چند بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل جو ہے آپ اس ہدایت نامے میں پڑھ سکتے ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے جی کہ جب کوئی شخص خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام تر وہ احتیاطیں کریں جو کہ ہم ایک مریض جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے کرتے ہیں. مثلا جو عملہ ہے یا جو گھر کے افراد ہیں، وہ جب میت کو ہینڈل کریں تو ان کو جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے، مثلا ماسک ہے یا دستانے ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میت کو بہت زیادہ چھونا نہیں چاہیے، اور اس کے سلسلے میں بعض دفعہ جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں، میت کو چومتے بھی ہیں یا اس کو بہت زیادہ چھوتے ہیں، تو یہ اس کی ممانعت ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو ماسک یا آپ کو دستانے پہننے جو ہیں اور گون جو ہے وہ پہننا ضروری ہے. دوسری بات جی جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا میت کو غسل دینا چاہیے یا نہیں. تو اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ بہت احتیاطی رویہ اپناتے ہوئے میت کو غسل بھی دے سکتے ہیں، جو کہ ہمارے مذہب میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق. لیکن اس میں بھی جو لوگ جن لوگوں کے یہ کام سپرد کیا جائے کہ وہ میت کو غسل دیں، تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ان کو بھی ماسک پہننا چاہیے، ان کو بھی گون پہننا چاہیے، ان کو بھی دستانے پہننے چاہیے. اور اگر اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی کے چھینٹے نہ اڑیں، اور اگر اس بات کا امکان ہو تو آپ کو جو گوگلز ہیں یا جس کو ہم شیلڈ کہتے ہیں، فیس شیلڈ، اگر وہ پہن لی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور چونکہ جب غسل دیا جاتا ہے تو اس بات کا امکان تو ہوتا ہے کہ کچھ چھینٹیں اڑیں، لہٰذا گوگلز بھی ضرور اگر پہنی جائیں تو بہت اچھا ہے. تیسری چیز یہ ہے جی کہ ہمیں کفن جو ہے میت کے لیے وہ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. جس طرح ہم عام میت کو کفن پہناتے ہیں، اسی طریقے کے مطابق ہمیں کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس کو بھی اسی طرح غسل بھی دینا چاہیے، ان احتیاطوں کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا، اور ان کو کفن بھی پہنانا چاہیے. اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میت کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے قبرستان تک. تو اس کے لیے بھی احتیاط سے بالکل عام طریقے سے آپ میت کو ٹرانسفر کریں، قبر تک لے کر جائیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ پھر جو ہے میت کو قبر میں اتارنا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی جو لوگ یہ ذمہ داری لیں کہ انہوں نے اس میت کو اٹھا کے قبر میں اتارنا ہے، ان کے لیے احتیاط ضروری ہے. ان کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے، ان کے لیے دستانے پہننے ضروری ہیں. اگر وہ گون بھی پہنے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، وہ جب قبر میں اتار دیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو دفنایا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جنازہ، اس سے پہلے جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پرہجوم کوئی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور ہجوم پہ ممانعت بھی ہے، تو جو جنازے ہیں وہ بھی مختصر ترین ہونے چاہیے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ گھر کے افراد کو، جو قریبی فیملی کے لوگ ہیں، ان کو جنازہ میں جانے اور جنازہ پڑھنے اور میت کی ہمراہی کرنے میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بعض جگہوں کے اوپر بالکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے باڈی کو، اور وہ اپنے طور پہ سارا کچھ کرتے ہیں اور لوگوں کو، فیملی ممبرز کو بھی اجازت نہیں دیتے. یہ پچھلی ہدایات میں بھی نہیں تھا ویسے تو،
لیکن اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو غلط ہوتا رہا ہے. اور اب نئے ہدایت نامے میں ہم نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ جو قریبی فیملی ممبرز ہیں وہ بالکل ہمراہ جا سکتے ہیں, جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے وہی سوشل ڈسٹینس ان کو رکھنا چاہیے, ماسک پہننا چاہیے, اور کم سے کم لوگ ہونے چاہیے. قریب ترین جو خاندان کے لوگ ہیں صرف وہ ہونے چاہیے. تو وہ بالکل وہاں پہ جا سکتے ہیں اور جنازہ پڑھ سکتے ہیں. یہ چند وہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جن کو اگر جن پہ عمل انہی احتیاطوں کے ساتھ کیا جائے جن کا میں نے ذکر کیا ہے, تو وہ جو ایک غم و غصہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے بلا ضرورت, جو مطلب پابندیاں لگائی گئیں پچھلے دور میں جنازوں کے اوپر یا میت کے دفنانے کے حوالے سے, تو اس کی وجہ سے جو غم و غصہ تھا, میرا خیال ہے کہ اب اگر ان نئی ہدایت نامے کے مطابق میت کو ہینڈل کیا جائے تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی اور لوگوں کو اس سلسلے میں آسانی آئے گی. تو اس سلسلے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ پورا ہدایت نامہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. اس کا ترجمہ بھی اویلیبل کر رہے ہیں اور علاقائی زبانوں میں بھی اس کو انشاءاللہ اویلیبل کریں گے. تو اس سلسلے میں چونکہ بہت سارے ہمارا مشاہدہ یہ تھا کہ بہت سارے مغالطے تھے لوگوں کے ذہن کے اندر, اور اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات بھی پیش آئیں لوگوں کو, تو اس کا ہم ازالہ کرنا چاہتے تھے. تو ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے کچھ آسانی پیدا ہوگی. میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے ایک نیا سسٹم متعارف کروائیں گے کہ جس کے ذریعے ہمارے ہیلتھ سسٹم کی جو کیپیسٹی ہے اور جو اویلیبلٹی ہے مختلف سہولیات کی, اس کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے. بہت بہت شکریہ.